والصلاة والسلام على رسول الله الدين والإسلام والإيمان وبمحمد نبيه ورسوله الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زاد العابدين بالعبادات باطلا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله قاذبا في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين يا غياث المستغيثين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند حسبني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله محبت سے بھائیو حضور کے ذات کے اوپر درود پاک میں اپنی تقریر کے اندر میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نہیں کہوں گا کہ آپ کو سبحان اللہ آپ کو ماشاء اللہ مجھ کو سبحان اللہ ماشاء اللہ کی تو ویسے بھی نہیں کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں سبحان اللہ وہی قبول ہوتی ہے جو بندے کے اندر سے نکلے نا ایک مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ زبردستی سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت نہیں لگتا زبردستی اس سبحان اللہ سے جنت میں درخت لگتا ہے جو بندے کے اندر سے خود نکلے سبحان اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ سبحان اللہ ہاں میں اتنا ضرور کہتا ہوں بھائی حضور کے ذات میں فوٹ درود پاک آپ محبت سے پڑھا کریں خواجہ حماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے یہ ولی گزرے آپ فرمایا کرتے تھے ہزار بار بشویم دہن و بشک و گلاب ہزار بار بشویم دہن و بشک و گلاب ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبیز فرماتے ہیں کہ بندہ اگر ہزار بار بھی اپنے منہ کو گلاب اور مشک سے دھوئے ہزار بار بندہ اپنے منہ کو گلاب اور مشک سے دھوئے اس کے بعد اپنی زبان کے اوپر حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لے کر آئے تو یہ بھی بے ادبی ہے یہ بھی بے ادبی ہے ان کے نزدیک یعنی ہماری زبان نے اس قابل ہی نہیں کہ ہم اپنی زبانوں کے اوپر حضور کا نام نامی اس میں گرامی لے کر آئے جب حضور کا نام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر جو بندہ درود پاک نہیں نہ پڑھتا اس بندے سے بڑا بدبخت بندہ کوئی نہیں پری محبت سے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان سے آئے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یہ سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق و حق باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص الہدا، خلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجع، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ دوستوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والمقام، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ عزت کے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شاہ جزا نبی اکرم شفیع معظم حضور تاجدار ختم الرسول، حضور اقدس قاسم الانبیاء مالک الارض قابل الامم، معطی منعم کفن قیم ولی والی علی علی، کاشف القرب رافع القرب، معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی، غفور جمیل عزیز جمیل وہاب غنی عظیم، خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس جلیل العرض، ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الانصار، اے باقی بدر الخجا آمد الانبیاء جانو دل اصفیاء، حضور جانے جانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پاک کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے، اللہ کے کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے گھر کے اندر ہم سب کو بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ، ان مقدس ساعتوں کا صدقہ اللہ رب العزت ہمارا آنا مل بیٹھنا اکٹھے ہونا سننا سنانا مل بننے والا ہمیں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھ کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کو ہم نے ہی، اللہ فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ میرا آج کا موضوع تو تھا شہداء بدر، یا تو میرا تھا ارادہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر میں نے آج کا موضوع عظمت قرآن کو رکھا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت کتنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اب ایک آدمی ہے قرآن سیکھ لیا اس پر عمل نہیں کرتا، اس بندے کے بارے میں کیا کہوں؟ یعنی ہم حدیث مبارکہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بندے نے قرآن سیکھا اور سکھایا آگے، وہ چاہے سیکھ کر اس نے عمل کیا یا نہیں کیا،
حدیث مبارکہ سے مراد یہی ہے کہ جس بندے نے قرآن سیکھا اور سکھایا، یعنی قرآن سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کے بعد اس پر عمل کیا، قرآن کی اتباع کی، جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا اس کو حرام جانا، جس چیز کو قرآن نے حلال قرار دیا اس کو حلال جانا، یہ اتباع ہے قرآن کی۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث بینات، احادیث مبارکہ۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ راوی ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا ماہر یعنی قرآن کا علم جاننے والا، مع السفرۃ الکرام البررہ، قیامت والے دن وہ معزز فرشتوں کے ساتھ اور معزز انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کا علم جاننے والا، قرآن کا ماہر، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا علم جاننے والا، قرآن کا ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ اور معزز انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، والذی یقرأ القرآن، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور اس میں اٹکتا ہے، یعنی قرآن کی بندہ تلاوت کرتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور اس میں اٹکتا ہے، وَهُوَ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، تو وہ اس کے اٹکنے پر اللہ رب العزت اس کو 2 اجر دے گا۔ یعنی ویسے تو قرآن پڑھنا 1 اجر ہے، بندہ کند ذہنی کی وجہ سے، زبان کے موٹے ہونے کی وجہ سے اگر بندہ قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، اللہ رب العزت اس کے اس اٹکنے پر 2 اجر عطا فرماتا ہے، ویسے تو 1 اجر ہے۔ یہ تھی حدیث مبارکہ مسلم شریف کی۔ اگلی حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت کرتے ہیں کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد تو ویسے کسی بندے کے بارے میں جائز نہیں ہے، لیکن 2 بندوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کرنا جائز ہے۔ 2 بندوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد کرنا 2 بندوں کے بارے میں جائز ہے۔ وہ 2 بندے کون سے ہیں؟ رجل علمہ القرآن، علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کا علم عطا کیا، وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کا علم عطا کیا ہو، تو فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے دن کو بھی اور رات کو بھی، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، تو اس کا پڑوسی اس کی تلاوت کو سنتا ہے، وہ شخص دن اور رات کو تلاوت کرتا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، وہ پڑوسی اس کی تلاوت کو سنتا ہے، فقال، تو اس کا پڑوسی کہتا ہے لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعلمت مثل ما یعمل، وہ یہ عرض کرتا ہے اے اللہ اگر تو اس طرح کا علم مجھے بھی دیتا تو میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح یہ کر رہا ہے، میں بھی اسی طرح کرتا، یعنی فعلمت مثل ما یعمل، اے اللہ میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح یہ کرتا، یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ دن کو بھی تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی، رات کو بھی تلاوت کرتا ہے۔ اب وہ بندہ اس قاری قرآن کے بارے میں حسد کر رہا ہے، میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسد جائز ہے، یہ حسد جائز ہے۔ حضور نے فرمایا 2 بندوں کے بارے میں حسد کرنا جائز ہے، پہلا اس بندے کے بارے میں جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے دن کو بھی رات کو بھی، اس کا پڑوسی اس کی تلاوت کو سنتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو سنتا ہے، اب وہ پڑوسی
یہ تمنا کرتا ہے اے اللہ اگر تو یہ علم مجھے بھی دیتا تو میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح یہ کر رہا ہے. تو حضور فرماتے ہیں اس بندے کا حسد کرنا جائز ہے. دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ. دوسرا وہ شخص جس شخص کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہو, وہ شخص اللہ رب العزت کی راہ میں مال صدقہ کرتا ہو, صرف کرتا ہو. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو, وہ شخص اللہ کی راہ میں مال صدقہ کرتا ہو, صرف کرتا ہو. فقال رجل, تو اس کا پڑوسی سنتا ہو اور وہ کہتا ہے, جب اس کے پڑوسی نے دیکھا کہ اس بندے کے پاس مال ہے, اس بندے نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا, لوگوں کو دے دیا اللہ کی راہ میں, تو فقال, تو اس کا پڑوسی کہتا ہے لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعلمت مثل ما یعمل. اے اللہ اگر تو مجھ کو بھی مال دیتا تو میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح یہ بندہ کر رہا ہے. اے اللہ اگر تو مجھ کو مال دیتا تو میں بھی اسی طرح کرتا, یعنی اللہ میں بھی تیری راہ میں صدقہ کرتا کہ جس طرح یہ بندہ کرتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک اس شخص کے بارے میں حسد کرنا جائز ہے جس شخص کو اللہ رب العزت نے قرآن کا علم دیا ہو. ایک اس شخص کے بارے میں حسد کرنا جائز ہے جو شخص اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرے, اللہ کی راہ میں صرف کرے, پھر بندہ دیکھ کر تمنا کرے یا اللہ اگر یہ علم یا اگر یہ مال تو نے مجھ کو دیا ہوتا تو میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح یہ کرتا. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یجمع بین الرجلین من قتل احد فی صوب واحد. غزوہ احد ہوئی نا, غزوہ احد, تب جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کفن کے اندر دو صحابہ کو ڈالا اور لحد میں اتارا غزوہ احد میں. ثم یقول, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہم اکثر اخذا للقرآن, ان میں سے قرآن کون زیادہ جانتا تھا. یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کو ایک کفن میں رکھتے اور قبر میں اتار دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہم اکثر اخذا للقرآن, ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا, جب ان میں سے صحابہ کسی کی طرف اشارہ کرتے یا رسول اللہ اس کو قرآن زیادہ یاد تھا. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا, ان میں سے کسی ایک کی طرف صحابہ اشارہ کرتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, قَدَّبَهُ فِي اللَّحْدِ, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی برکت سے یعنی قرآن زیادہ یاد کرنے کی وجہ سے اس بندے کو قبر میں لحد میں پہلے اتارتے, اس بندے کو لحد میں پہلے اتارتے. وقال, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت والے دن ان سب پر گواہ ہوں گا, یعنی قیامت والے دن ان سب پر گواہ ہوں گا. کیا کہ اس بندے نے قرآن کو یاد کیا. سبحان اللہ. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ تک یہ روایت پہنچی مرسلاً. آپ نے فرمایا کہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک تم ان دو عظیم چیزوں کو پکڑے رکھو گے, تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے, تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. پہلی کیا ہے, کتاب اللہ, قرآن کریم ہے. حضور فرما رہے ہیں جب تک تم قرآن کریم کو تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ سنت رسولی, اور میری سنت کو جب تک تم تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. یعنی جو بندہ قرآن کریم کو تھامتا ہے, قرآن کریم پر عمل کرتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں حدیث کو بعد میں مشکاہ شریف میں وہ بیان کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن میں حلال ہے اس کو حلال جانتا ہے, جو قرآن میں حرام ہے اس کو حرام جانتا ہے, یعنی حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے. اس شخص کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص
کتاب اللہ کو جو تھامتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب جو بندہ میری سنت کو تھامتا ہے وہ بندہ بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشکات شریف میں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع سے واپس جب تشریف لے کر آ رہے تھے تو واپسی پر آپ کو رات ہو گئی۔ آپ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان پہاڑ تھا، وہاں پر خم کا مقام تھا جس کو غدیر خم بھی کہتے ہیں، غدیر خم۔ اس مقام پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال کر وہاں پر جب رات گزری، دیکھا جب حضور نے صبح کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یومن فینا خطیبا بما یدعا حمن بین المکہ والمدینہ، وہی جو میں نے بات بتائی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو پہاڑ تھا غدیر خم جس کو کہتے ہیں، اس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ فحمد اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی، واسنا، اللہ کی ثنا بیان کی، ووعظا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہارے پاس دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو عظیم چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہما کتاب اللہ، پہلی کتاب اللہ ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے۔ قرآن پاک میں بولو تو صحیح، قرآن پاک میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے نور بھی ہے۔ اب جو بندہ قرآن پاک پڑھ کر بھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، اس بندے سے بڑا بدبخت بندہ کوئی ہے کائنات میں؟ بتائیں مجھے کہ جس بندے کو قرآن، بندہ ہو بھی حافظ قرآن یار، صبر کر سکتا ہے بندہ، اس کے باوجود بندہ حلال و حرام میں تمیز بھی نہ کرے، یہ بندہ صبر کر سکتا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے۔ اللہ بہتر جانے اس بندے نے کون سا قرآن پڑھا جو اس بندے کو وہ ہدایت ہی نہیں مل رہی، یا تو پھر وہ قرآن پر عمل ہی نہیں کر رہا۔ یہی ہو سکتا بھائی، جو بندہ قرآن پر عمل کر رہا ہے اس کو ہدایت نہ ملے۔ حضور فرما رہے ہیں قرآن میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے۔ اچھا، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جو بندہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے نہیں نہ تھامتا، فحدث علی کتاب اللہ ورغبا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ابھارا کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے پر، ورغبا، اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے پر ترغیب دلائی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم قال اہل بیتی اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی، اے لوگو میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایک اور روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ ہے، ہوا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح، کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے۔ جو بندہ کتاب اللہ کو تھامے رکھتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو بندہ قرآن کو ترک کر دے گا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ جو بندہ قرآن کو ترک کر دے گا وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب جس بندے نے قرآن کو تھامے رکھا وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں وان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول الرب، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
من شغلہ القرآن و ذکری، جو بندہ قرآن کریم میں اتنا مشغول رہا اور میرے ذکر میں اتنا مشغول رہا، ام مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی من السائلین، کہ اس بندے نے میری بارگاہ میں سوال بھی نہ کیا. یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جس بندے کو میرے قرآن نے اتنا مشغول رکھا، میرے ذکر نے اتنا مشغول رکھا کہ وہ بندہ میری بارگاہ میں سوال بھی نہ کر سکا، تو اللہ رب العزت اس کو اتنا عطا فرمائے گا کہ جتنا ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے. یعنی اس بندے نے جو بندہ قرآن میں مشغول ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں سوال بھی نہیں کیا. اور اب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، سائل اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، جتنا اللہ رب العزت اس سوال کرنے والوں کو عطا فرمائے گا نا، اس سے زیادہ اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرمائے گا جو بندہ کتاب اللہ میں مشغول ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. یہ قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت ہے. اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ وفضل الکلام علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلام اللہ کی مثال تمام کلاموں پر اس طرح ہے کہ جس طرح کفضل اللہ علی خلقی، کہ جس طرح اللہ فرما رہا ہے کہ جس طرح میری فضیلت اپنی مخلوق پر ہے. کلام اللہ کی تمام کلاموں پر فضیلت اس طرح ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کفضل اللہ علی خلقی، کہ جس طرح میری فضیلت اپنی مخلوق پر ہے. ہمارے نزدیک اللہ کی کیا فضیلت ہے؟ تمام کائنات کا رب ہے اللہ رب العزت، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. جو بندہ اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرائے وہ بندہ کافر ہے حدیث کی روح سے. وہ بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کر رہا ہے، وہ بندہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے. وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر، ایک ہے عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے، یہ ہے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن، قیامت والے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اقرأ، قرآن کو پڑھ، ورتقی، اور جنت میں منزل بمنزل چڑھتا جا، سبحان اللہ، ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہ قرآن کو اس طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، اس طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ. اب حضور فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَنْزَلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، کہ وہ شخص جہاں پر آخری آیت کو تلاوت کرے گا وہ شخص کا اس کا اپنا مقام ہوگا. یعنی کہ جس آخری آیت کو جس مقام پر جا کر قرآن تلاوت کر رہا ہے، جنت میں منزل و منزل اوپر جا رہا ہے، جہاں پر قرآن پاک کو مکمل کرے گا. سوچ سکتے ہیں کہاں تک پہنچ جائے گا وہ بندہ. عقل ختم ہو جاتی ہے بھائی، عقل ختم ہو جاتی ہے بندے کی. اس بندے کا مقام کتنا ہوگا؟ شرط یہ ہے کہ اس بندے نے قرآن کی اتباع کی، اس بندے نے قرآن کی اتباع کی ہو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو 2 رکعتوں سے، یعنی جن 2 رکعتوں کو بندہ ادا کرتا ہے، زیادہ فضیلت والی چیز کرنے کا حکم نہیں دیا. کیا مطلب؟ کہ سب سے اللہ کی بارگاہ میں فضیلت والی چیز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا. اب حضور فرما رہے ہیں کہ جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے، نیکی اس کے سر کے اوپر سایہ فکن رہتی ہے، نیکی اس کے سر کے اوپر سایہ فکن رہتی ہے، اور وہ بندہ اور کسی عمل میں اتنا قرب نہیں حاصل کر سکتا اللہ کا جتنا بندہ قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. یعنی اس نوافل کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے سے بندہ جتنا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے نا، بندہ اور کسی بات سے یا اور کسی ذکر سے اللہ کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے مشکات شریف، خطیب ابن تبریز نے یہ کتاب لکھی، حاشیہ سہار نقوی، انہوں نے یہ حاشیہ لکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نازل القرآن علی خمسۃ اوجہ، قرآن کریم فرقان حمید 5 وجہوں پر نازل ہوا، 5 وجہوں پر قرآن کریم فرقان حمید نازل ہوا۔ پہلی وجہ حلال و حرام، دوسری وجہ حرام، تیسری وجہ و محکم، چوتھی وجہ و متشابہ، پانچویں وجہ و امثال، قرآن کریم حلال پر نازل ہوا، حرام پر نازل ہوا، محکم پر نازل ہوا، متشابہ پر نازل ہوا اور امثال پر نازل ہوا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 وجہوں کی وضاحت فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاحل الحلال، قرآن میں جو چیز تم حلال پاؤ تم اس کو حلال جانو، قرآن میں جو چیز تم حلال پاؤ اس کو حلال جانو۔ وحرم الحرام، اور قرآن میں جو چیز تم حرام پاؤ اس کو حرام جانو، جو چیز حلال پاؤ اس کو حلال جانو، جو چیز حرام پاؤ اس کو حرام جانو۔ وَعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ، اور جو محکم ہے، جو احکام ہے ان کا علم حاصل کرو۔ وَعْمَلُوا، ان کا علم حاصل کرو، اس کو جانو، احکام کو جانو۔ وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهَاتِ، اور جو آیت متشابہات ہیں ان پر بس ایمان رکھو۔ آیت متشابہات کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد طا ہا یاسین الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم را، یہ ساری آیت متشابہات ہیں۔ اس کا ترجمہ کسی بھی مفسر نے نہیں لکھا، وہ جانتا نہیں لکھے کس طرح۔ مفسر نے جب بھی تفسیر لکھی ہے الف لام میم کے ترجمے میں الف لام میم ہی اس نے لکھا ہے، صاد کے ترجمے میں صاد ہی لکھا ہے، کاف ہا یا عین صاد کے ترجمے میں کاف ہا یا عین صاد ہی لکھا ہے۔ کیوں کہ آیت متشابہات کی مراد کو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، یہاں پر ایک لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، بھائی بس آیت متشابہات کے علم کو اللہ جانتا ہے، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے۔ لوگ ڈرامہ بازی کرتے ہیں یہاں پر آ کر کہ آیت متشابہات کا علم بس اللہ کو، حضور کو نہیں۔ اللہ رب العزت کلام لغو سے پاک، لغو چیز جانتے ہیں نا، فالتو، جس کو ہم فالتو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کلام لغو سے پاک ہے، اللہ رب العزت کلام لغو سے پاک ہے، اللہ رب العزت کلام لغو سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم ہے جو کتاب اللہ ہے، اللہ نے کلام کیا اپنے حبیب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ کیا؟ حبیب کے ساتھ۔ بولو تو صحیح اونچی بولو، اللہ نے کلام کیا اپنے حبیب کے ساتھ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آیت متشابہات کا علم حضور کو نہیں ہے، اس سے پھر یہ ثابت ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ وہ کلام کیا جس کا حبیب کو بھی نہیں پتا۔ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا کہ معاذ اللہ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ وہ کلام کیا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے آیت متشابہات کا علم اللہ کو بھی ہے اور رسول اللہ کو بھی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اب حضور فرما رہے ہیں وَآمِنُوا بِالْمُتَشَابِهِ، آیت متشابہات پر ایمان رکھو۔ وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ، اور جو قرآن میں امثال دی گئی ہے، قصے دیے گئے ہیں پچھلی امتوں کے، ان سے عبرت حاصل کرو۔ پتہ نہیں کون سے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر بھی نہیں وہ عبرت حاصل کرتے۔ ایک بندے نے قرآن پڑھا ہوا ہے جو عبرت نہیں حاصل کرتا، وہ بندہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے؟ بتائیں مجھے، اس بندے سے بڑا بدبخت کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فاحل الحلال، جو تم قرآن میں حلال جانو اس کو حلال جانو، جو تم قرآن میں حلال پاؤ اس کو حلال جانو۔ وحرم الحرام، جو تم قرآن میں حرام پاؤ اس کو حرام جانو۔ بھائی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے وحل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تمہارے لیے بیع، خرید و فروخت حلال وہ کر دی، تمہارے لیے سود حرام ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بندہ سود سے نہیں بچتا، قرآن کے مخالف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ یار میں بول رہا ہوں تسی بس او بندہ قرآن کے مخالف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، شراب سے بچو، جوے سے بچو، یہ سارے شیطان کے عمل ہیں۔ لعلکم تفلحون، شاید اس بنا پر کہ تم اللہ کی بارگاہ میں فلاح پا جاؤ۔ اب جو بندہ شراب پیتا ہے قرآن کے مخالف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ جوا کھیل رہا قرآن کے مخالف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی کا قول ہوتا ہے نا، وہ حدیث موقوف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سند کی انتہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں، جس سند کی انتہا کسی صحابی تک ہو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں، جس سند کی انتہا کسی تابعی تک ہو اس کو حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ اب صحابی کا فرمان ہے، حدیث موقوف ہے، صحابی کا فرمان ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من تعلم کتاب اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس بندے نے کتاب اللہ کا علم حاصل کیا، ثم اتبع ما فیہ، پھر اس کی اتباع کی جو کتاب اللہ میں ہے، کیا مطلب؟ من الامر والنہی، جو قرآن میں حکم ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم آئے ہیں اس کی پیروی کی، اور جو اللہ کی طرف سے نہیں وارد ہوئی اس کی پیروی کی۔ اور حضور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں ہداہ اللہ من الضلالۃ فی الدنیا، اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا فرمائے گا دنیاوی گمراہی سے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا فرمائے گا دنیاوی گمراہی سے۔ ووقاہ یوم القیامت سوء الحساب، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو برے حساب سے بچائے گا۔ سوء الحساب، قیامت والے دن برے حساب سے بچائے گا۔ جس بندے نے قرآن کا علم حاصل کیا، ثم اتبع ما فیہ، پھر اس کی پیروی کی، شرط کیا ہے؟ کتاب اللہ کا علم حاصل کیا، اس کی پیروی کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں اللہ رب العزت دنیاوی گمراہی سے اس بندے کو ہدایت عطا فرمائے گا اور قیامت والے دن اس کو برے حساب سے بچائے گا۔ وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے من اقتدى بکتاب اللہ لا یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ، حضرت عبداللہ بن عباس ہی فرماتے ہیں جس بندے نے کتاب اللہ کی اقتداء کی، اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا میں گمراہ نہیں فرمائے گا، لا یضل فی الدنیا، اللہ اس کو دنیا میں گمراہ نہیں کرے گا، ولا یشقی فی الآخرہ، اور اللہ رب العزت اس کو آخرت میں بدبخت بھی نہیں کرے گا، اللہ رب العزت آخرت میں اس کو بدبخت بھی نہیں کرے گا۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کی اس آیت کی وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جس نے قرآن کی اتباع کی فلا یضل، وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی، اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سماعت کیجیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابن سے مراد بیٹا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کو سنیے گا آپ کی روح تازہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، کہ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وَأَنْ جَنَبَيَتِ الصِّرَاطِ سُورَانِ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس سیدھے راستے کی دونوں جانب دیواریں ہیں، سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے کی دونوں جانب دیواریں ہیں، فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، ان دیواروں کے اندر دروازے کھلے ہوئے ہیں، سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے کی دونوں جانب دیواریں ہیں، دونوں دیواروں کے اندر دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُطُورٌ مُرْخَاةٌ، کہ ان دروازوں کے اندر پردے لٹک رہے ہیں، دروازوں کے اندر پردے لٹک رہے ہیں۔ وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ، اور راستے کے سر پر، یعنی سر سے مراد راستے کے شروع پر، وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ، راستے کے سر کے اوپر ایک داعی، ایک پکارنے والا کھڑا ہوا ہے، یقول، وہ کہتا ہے استقیموا علی الصراط، سیدھے راستہ پر ہی چلو، استقیموا علی الصراط، سیدھے راستے پر ہی چلو، ولا تعوجوا، غلط راستے پر نہ چلو، سیدھے راستے پر چلو، غلط راستے پر نہ چلو۔ وفوق ذالک داع یدعو، حضور فرما رہے ہیں آگے جا کر ایک پھر داعی، پکارنے والا کھڑا ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح ہی کہتا ہے کلما ہم عبد ان یفتح شیئا من تلک الابواب، حضور فرماتے ہیں کہ اگر بندہ جان بوجھ کر ان دروازوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، جو دروازے ہیں ان دروازوں کو جان بوجھ کر بندہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، قال
تو وہ داعی کہتا ہے، وہ جو راستے کے اوپر کھڑا ہوا وہ کہتا ہے ویحک تجھ پر افسوس ہو، ویحک تجھ پر افسوس ہو، لا تفتحو دروازے کو نہ کھول، فإنک ان تفتحو اگر تو دروازے کو کھولے گا تلجہ تو اندر چلا جائے گا، یعنی گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ دروازے کو نہ کھول، اگر تو دروازے کو کھولے گا تو اندر چلا جائے گا، گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ ثم فسرہ فاخبر، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی وضاحت بیان فرمائی۔ سنو اب حضور اس مثال کی وضاحت بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان الصراط هو الاسلام، حضور فرماتے ہیں وہ جو راستہ نا سیدھا راستہ، سیدھے راستے سے مراد اسلام ہے، سیدھے راستے سے مراد اسلام ہے، سیدھے راستے سے مراد اسلام ہے۔ وان الابواب المفتحہ محارم اللہ، اور وہ جو دروازے کھلے ہوئے نا، چونکہ راستہ تھا، راستوں کی دونوں جانب دیواریں تھیں، اس دیواروں کے اندر دروازے کھلے ہوئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو دروازے کھلے ہوئے ہیں نا محارم اللہ، وہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں، وہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ وَأَنَّ السُّطُورَ بُرْخَاتَ حدود اللہ، اور وہ جو دروازوں کے اندر پردے لٹک رہے تھے نا وہ حدود اللہ ہیں، وہ حدود اللہ ہے کہ اگر بندہ ان پردوں سے تجاوز کرتا ہے بندہ حدود اللہ سے تجاوز کر رہا ہے۔ وہ جو پردے لٹک رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں وہ حدود اللہ ہے، اس سے مراد حدود اللہ ہے۔ وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، حضور فرماتے ہیں وہ جو راستے کے سر کے اوپر ایک داعی پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ استقیموا علی الصراط ولا تعوجوا، کہ سیدھے راستے پر ہی آؤ، سیدھے راستے پر ہی آؤ، غلط راستے پر نہ چلو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس راستے کے سر کے اوپر کھڑے ہوئے داعی سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن کریم بندے کو کیا ہدایت کر رہا ہے؟ استقیموا علی الصراط، کہ سیدھے راستے پر چلو، ولا تعوجوا غلط راستے پر نہ چلو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس داعی سے مراد جو راستے کے سر کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ اب حضور نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آگے جا کر ایک اور داعی ہے، ایک اور پکارنے والا اسی طرح کہہ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَأَنَّ الدَّاعِيَ مِنْ فَوْقِهِ هُوَ بَاعِثُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ، حضور فرماتے ہیں اس دوسرے داعی سے یہ مراد ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مقرر کردہ فرشتہ ہر بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہے، جو بندہ مومن کو بھلائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ دوسرے داعی سے یہ مراد ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ بندے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے فی قلب کل مؤمن، ہر بندے کے دل میں، جو بندہ مومن کو بھلائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اب جو بندہ حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، اللہ رب العزت کی حرام کردہ اشیاء کو بندہ حلال جانتا ہے۔ بھائی ایک بندہ ہے، مولوی صاحب ہے، اب مولوی صاحب کسی بندے کی صورت بدبخت ہے، مولوی صاحب اس کو آئینہ دکھا رہے ہیں، مولوی صاحب آئینہ دکھا رہے ہیں، اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو وہ بدبخت کہہ رہا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، ہم حدیث رسول بیان کرنے کے بس مجرم ہیں۔ اگر حدیث رسول بیان کرنا مجرم ہے یہ تو جناب ہم کرتے ہی رہیں گے نا۔ حدیث رسول بیان کرنے سے کسی کا باپ بھی نہیں ہم کو روک سکتا، حق بیان کرنا وہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ حق اگر ہم ممبر رسول پر بیان نہیں کریں گے تو کہاں پر کریں گے؟ بتائیں مجھے، حجرے میں بیٹھ کر حق بیان کریں گے؟ حق ہم نے ممبر رسول پر ہی بیان کرنا ہے۔ اب ہم آئینہ دکھا رہے ہیں، آئینے کے اندر اس بندے کو اپنی بدبخت صورت نظر آ رہی ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ آئینے کے اوپر غصہ نکال رہا ہے۔ بھائی بجائے آئینے کے اوپر غصہ نکالنے سے بندہ اپنی صورت کو ٹھیک کرے، بندہ اپنے افعال و اعمال کو ٹھیک کرے۔ ہماری طرف سے کوئی بندہ قرآن کریم فرقان حمید کے معاملے میں نرم گوشے کی کوئی امید نہ رکھے۔ ایک بندہ قرآن کریم فرقان حمید کی عزت کو بھائی ہم کہتے ہیں سویڈن نے گستاخی کر دی، سویڈن نے ماذ اللہ قرآن چلا دیا، وہ تو غلط کیا نا، جو غلط بات ہے وہ تو غلط ہی ہے۔ بھائی قرآن کریم فرقان حمید کو کیا چھوڑ چھوڑ کر پڑھنا، یہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہے؟ بتائیں مجھے، یہ قرآن پاک کی توہین نہیں ہے؟ بتائیں نا مجھے، توہین ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک جس طرح پڑھنا چاہیے تھا۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے احیاء العلوم کے اندر حدیث موقوف کو نقل کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ،
بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اٹھاؤ تفسیر بیضاوی کو، علامہ بیضاوی نے کیا فرمایا؟ علامہ بیضاوی نے فرمایا اس حدیث سے مراد 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا وہ شخص جو قرآن کریم کا غلط ترجمہ بیان کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جو قرآن مجید کو تجوید کے خلاف پڑھتا ہے، تیسرا وہ شخص جس کا ہر عمل قرآن کریم کے خلاف ہو، قرآن اس ہر بندے پر لعنت کرتا ہے۔ ہم تجوید کے خلاف وہ خلاف قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو ثواب ملنا چاہیے تھا۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اب اس بندے کو کس نے حق دے دیا کہ ایک بندہ لوگوں کو کھڑا ہو کر کہے کہ آپ کی مرضی، آپ جس طرح مرضی پڑھو؟ اس کے باپ کی حکومت ہے، مجھے بتائیں۔ قرآن کسی کے باپ کی وراثت ہے؟ بتائیں مجھے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی کتاب ہے۔ جو بندہ کتاب اللہ میں تغییر کرے گا، رد و بدل کرے گا، وہ بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔